أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور اس نبوت کے سلسلے کا اختتام حضور علیہ السلام پہ فرمایا. قرآن کریم کی آیات اور آپ علیہ السلام کی احادیث کثیر تعداد پہ اس پر موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے میں آخری نبی ہوں، میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے، اور امت سے ان کا واسطہ پڑنا ہے 29 سے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس فتنے کا آغاز ہو گیا. آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. مثلا مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی، انہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا. اسود عنسی حضور علیہ السلام کے بالکل آخری زمانے میں حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قتل کیا، اور آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی پتہ چلا، کیونکہ قتل یمن میں ہوا تھا اور اللہ کے نبی مدینے میں تھے. تو آپ کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پتہ چلا کہ آپ کے دشمن سے اللہ نے زمین کو پاک کر دیا، اور حضرت فیروز دیلمی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا: فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. طلحہ اسدی کے خلاف جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مشہور صحابی شہید ہو گئے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ طلحہ اسدی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دوبارہ مسلمان ہو گئے. تیسرے مسیلمہ کذاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان سے جنگ ہوئی، جس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. یمامہ ریاض کے قریب بھی جگہ ہے، یہاں پر جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 1200 سے زائد صحابہ اور تابعین شہید ہوئے. مسیلمہ کذاب قتل ہوا، اس کی فوج ماری گئی. اس طرح یہ فتنہ ختم ہوا مسیلمہ. یہ 3 لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں دعویٰ کیا، اور تینوں کا میں نے آپ کو بتایا. سلسلہ چلتا رہا، مختلف دور میں مختلف لوگ آتے گئے اور اس طرح نبوت کا دعویٰ کرتے گئے. ہمارے بر صغیر میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا کہ یہ فتنہ قادیانیت کے نام سے آیا. 1840 میں مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا، 1880 میں اس نے دعوے کیے. 4 سال کے اندر اس نے اتنے دعوے کیے، کفریہ دعوے کیے
پہلے تو شروع میں مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سکھوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا تاکہ مسلمان میرے قریب ہو جائیں، اور یہی طریقہ واردات ہے فتنوں کا۔ یہ جتنے بھی فتنے آج کل موجود ہیں یا پہلے ہوتے تھے وہ یہی کرتے ہیں، پہلے اسلام کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، حضور علیہ السلام کی بات کریں گے، پہلے دین کا جال بچھا کے لوگوں کو قریب کریں گے۔ جب ان کے قریب ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے پھر جا کے وہ اپنے دعوے شروع کرتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے بھی ایسا ہی کیا، پہلے مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے مختلف دعوے کیے، جب مسلمان قریب ہو گئے تو پھر اس نے دعوے شروع کیے۔ 4 سال کے بعد اس وقت کے علماء نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا تھا۔ پھر چلتے چلتے اس نے مختلف دعوے کیے، اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، جس عیسیٰ نے قیامت سے پہلے آنا ہے وہ میں ہوں، اس نے محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے بہت سارے کفریہ دعوے کیے جو شاید میں آج کی مجلس میں سنا نہیں سکتا۔ جب اس نے کفریہ دعوے کیے تو ساری امت بر صغیر کے تمام مسلمان اکٹھے ہوئے اور اس کے خلاف تحریک چلائی۔ 1908 میں مرزا قادیانی مر گیا۔ اس کے بعد اس کا خلیفہ حکیم نور الدین بنا، اس کے بعد اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین آیا، اس کے بعد مرزا ناصر آیا، پھر مرزا طاہر آیا اور آج کا مرزا مسرور ہے۔ یہ قادیانی کے خلیفہ ہیں۔ مرزا غلام قادیانی دنیا سے چلا گیا لیکن قادیانیت کا فتنہ تو موجود تھا، تو مسلمانوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی۔ سب سے پہلے 1930 میں بر صغیر کے علماء اکٹھے ہوئے اور اس وقت کے اس خطے کے سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت، زیر صدارت ایک بہت بڑا اجلاس ہوا لاہور شیرا والا گیٹ میں، اور اس جلسے میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت مولانا یوسف بلوری، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اکٹھے ہوئے۔ 500 سے زائد تو علماء تھے، آج کل جلسے میں 2-3 علماء ہوتے ہیں، 500 علماء اسٹیج پہ موجود تھے۔ اتنا بڑا اجلاس ہوا، جلسہ ہوا۔ ان علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آج کے بعد ختم نبوت کی تحریک کو باضابطہ چلانے کے لیے ہم عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر بناتے ہیں اور انہیں امیر شریعت کا لقب دیا گیا۔ سلسلہ چلتا رہا، قادیانیت کے خلاف کام ہوتا رہا۔ 1947 میں پاکستان بنا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ظاہری بات ہے جہاں زمین تقسیم ہوئی ہے وہاں افراد بھی تقسیم ہوئے، قوت بھی تقسیم ہوئی، طاقت بھی تقسیم ہوئی، مسلمان بھی تقسیم ہوئے، کچھ مسلمان وہاں رہ گئے، کچھ یہاں آ گئے۔ جب یہ تقسیم ہو گئی تو پھر ہمارے اکابرین نے 1949 میں 2 سال کے بعد ملتان کے اندر ایک جماعت کی بنیاد رکھی جس کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس کا نام مجلس تحفظ ختم نبوت تھا۔ اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی اور پاکستان ہماری بدقسمتی کہ پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا قادیانی تھا، چودھری ظفر اللہ۔ یہ انتہائی جنونی قسم کا قادیانی تھا، انتہائی جنونی قسم کا قادیانی تھا، اور اس نے اپنے منصب کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی جماعت کو دیکھا۔ اور یہاں جہانگیر پارک کراچی میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، یہ صدر کے اندر جہانگیر پارک ہے، یہاں پر اس زمانے میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کا نام تھا زندہ اسلام، یعنی قادیانیت زندہ اسلام ہے اور نعوذ باللہ اور یہ اسلام مردہ اسلام ہے، یہ اس جلسے کا نام تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ آپ اس جلسے میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ سرکاری عہدیدار ہیں،
آپ وزیر ہیں، آپ شریک نہ ہو، اس لیے کہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہے اس جلسے کو خراب کرنے کا، تو بلا وجہ بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، آپ شریک نہ ہو۔ چودھری ظفر اللہ قادیانی کہنے لگا، اب اندازہ کریں اس کے جنونی قادیانی ہونے کا، یہ کہنے لگا میں وزارت خارجہ کا منصب چھوڑ سکتا ہوں، قادیانی جماعت کا جلسہ نہیں چھوڑ سکتا، اور ہمارا مسلمان اللہ معاف فرمائے قادیانی بننے کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے، چند پیسوں کے لیے یہ قادیانی ہو جاتا ہے، رشتے کے لیے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے قادیانی سے، وہ قادیانی ہو جاتا ہے، ایسے ہزاروں واقعات۔ خیر، اس زمانے میں یہ قادیانی تھا، اور اتنا یہ اب اندازہ کریں اس کی ملک دشمنی کا، اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آج اس وقت جو حکومت کے اندر لوگ موجود ہیں اور قادیانیوں سے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے جو لوگ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جو اللہ کے نبی کو چھوڑ سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، اس زمانے میں قادیانی عروج پہ تھے، قادیانی عروج پہ تھے، اور اتنے عروج پہ تھے کہ جب 1953 کی ختم نبوت کی تحریک چلی تو 10,000 کے قریب مسلمان پاکستان میں شہید ہو گئے، 2 3 4 نہیں، 100 بھی نہیں، 10,000 پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ یہ تاریخ ہے جو چھپ نہیں سکتی، جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسلام کے نام پہ بننے والے پاکستان میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ کیوں؟ قادیانی اس وقت عروج پہ تھے، کئی بڑے بڑے افسران، جرنیل قادیانی تھے، وزیر خارجہ قادیانی تھا۔ خیر، یہ تحریک تو بظاہر ناکام ہوئی، کامیاب نہیں ہو سکی۔ مسلمانوں کا مطالبہ تھا وزیر خارجہ کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ قادیانی موجود ہیں ان کو ہٹایا جائے، ان کو کافر قرار دیا جائے، یہ ان کے مطالبات تھے، لیکن جو پورے نہیں ہو سکے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جماعت کے امیر تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے 10,000 مسلمان شہید کروا دیے، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جو جواب حضرت ابو بکر صدیق دیں گے یمامہ کے صحابہ کے بارے میں، وہی جواب عطا اللہ شاہ بخاری بھی دے دیتا۔ مجھ سے پہلے حضور کی ختم نبوت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو شہید کروایا، اور پھر فرمانے لگے صرف یہ 10,000 نہیں، قیامت تک جتنے لوگ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوں گے ان سب کے خون کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک ٹائم بم فٹ کر دیا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر، وقت آئے گا وہ ضرور پھٹے گا۔ اور پھر اللہ نے کرم فرمایا، 1974 میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ 1974 کی تحریک کیسے چلی مختصراً عرض کرتا ہوں۔ 1970 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے، یہاں مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں الیکشن ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں کچھ قادیانی بھی الیکشن جیت گئے، پیپلز پارٹی کی چھتری میں وہ بھی جیت گئے۔ ظاہری بات ہے ان کو کسی نہ کسی کی چھتری تو چاہیے تھی، اپنی تو کوئی پاور نہیں تھی ان کی۔ یہ الیکشن جیتنے کے بعد 3 سالوں کے بعد طلباء کے الیکشن ہوئے کالج کے۔ اس زمانے میں جب یہ الیکشن ہوا تو ایک فضا بنی تھی دایاں بازو اور بایاں بازو۔ یہ باتیں اب نوجوان نسل کو شاید پتہ نہیں ہے،
جو بزرگ ہیں وہ شاید جانتے ہیں، دایاں بازو اور بایاں بازو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کی جنریشن، نئی نسل کو اپنی تاریخ کا نہیں پتہ، نئی نسل کو تو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور حالانکہ قوم بیدار رہتی ہے وہ قوم جس کو اپنی تاریخ کا پتہ ہو۔ اب جس کو صحابہ کا نہیں پتہ، بزرگوں کا نہیں پتہ، ان تحریکوں کا نہیں پتہ، تو وہ کیا کریں گے؟ کہاں سے جذبات بنیں گے؟ کہاں سے ان کی رہنمائی ہوگی؟ الیکشن ہوا، بھٹو صاحب نے کہا کہ جب میں جیتوں گا تو طلباء کے الیکشن بھی کرواؤں گا کالج یونیورسٹی۔ خیر اس زمانے میں الیکشن ہوئے، یہی صورتحال تھی، ایک طرف مسلمان طلباء تھے، دوسری طرف سیکولر، قادیانی، لبرل، اس قسم کے لوگ تھے۔ اللہ نے کرم کیا، مسلمان جیت گئے۔ جب مسلمان الیکشن جیتے کالج کا، تو لیسٹر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء اس خوشی میں انہوں نے کہا کہ ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں اب بھی چناب ایکسپریس چلتی ہے، اس میں روانہ ہوئے 22 مئی کو 1974۔ یہ میں تفصیلات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی 7 ستمبر آنے والا ہے، 7 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 7 ستمبر کو کیا ہوا۔ اپنے بچوں کو بتائیں، یہ ہماری ایک تاریخ ہے، اتنا بڑا اللہ نے کام لیا، اتنی بڑی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو یہ مسلمان طلباء 22 مئی کو روانہ ہوئے، جب یہ جانے لگے تو ان کی ٹرین چناب نگر میں رکی۔ چناب نگر جس کو پہلے ربوہ کہتے تھے، جو قادیانیوں کا مرکز ہے پاکستان کے اندر، فیصل آباد سے آگے چنیوٹ اور چنیوٹ سے آگے چناب نگر۔ اس زمانے میں اس کا نام ربوہ تھا، چناب نگر بعد میں رکھا گیا۔ یہاں جب رکے تو قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا، جس لٹریچر میں قادیانیت کی تبلیغ تھی، مرزا غلام قادیانی کو محمد رسول اللہ کہا گیا تھا، جس لٹریچر میں صحابہ کی توہین تھی، اہل بیت کی توہین تھی، یہ سب کچھ اس لٹریچر میں موجود تھا۔ مسلمان بچوں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ قادیانیت کو سمجھتے تھے۔ یہ اسکول کالج کے مدرسے کے طلباء نہیں تھے، یہ کالج کے طلباء تھے، لیکن اللہ نے دینی شعور اتنا دے رکھا تھا کہ جیسے ہی دیکھا سمجھ گئے، اس لٹریچر کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ اس پر قادیانی غصہ ہوئے، یہ طلباء آگے چلے گئے سوات پشاور کی طرف۔ قادیانی غصہ ہوئے، انہوں نے بھٹو صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ اس طرح ہمارے لٹریچر کی توہین کی گئی ہے۔ بھٹو صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ بھٹو صاحب خود کارروائی کرے۔ بھٹو صاحب اتنے عقل مند آدمی تھے، وہ کہنے لگے اگر میں نے ڈائریکٹ اس میں کارروائی کی ان طلباء کے خلاف تو یہ مذہبی معاملہ ہے، اور مذہبی معاملہ ہمارے گلے فٹ ہو جائے گا، ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو انہوں نے ان کے ذمہ ڈال دیا اور کہا کہ یہ چند نوجوان بچے ہیں، آپ سے نہیں سنبھالے جاتے۔ میں تو سمجھتا تھا، بھٹو صاحب کہنے لگے، میں تو سمجھتا تھا قادیانی بڑے طاقتور ہیں، یہ عجیب طاقت تمہاری ہے، تم 6 بچے نہیں سنبھال سکتے۔ اصل میں بھٹو صاحب اپنے گلے سے مصیبت کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ یہ سمجھے کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، جو چاہے کرے۔ خیر 22 مئی کو یہاں سے گئے، 29 کو واپس آنا تھا ان بچوں نے۔ جب یہ بچے دوبارہ یہاں پر پہنچے تو قادیانیوں نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی ان کو مارنے کی۔ یہ اسٹیشن پہ پہنچے، ٹرین کو رکوایا گیا، جو وہاں پر ماسٹر ہوتا ہے اس کو کہہ کے ٹرین کو رکوا دیا گیا، ان بچوں کو مارا گیا، تمام بچوں کو زخمی کیا گیا، ان کے سر کو پھاڑا گیا، ان کی ٹانگیں توڑی گئی، ان کے ہاتھ توڑے گئے، تمام بچوں کو زخمی کیا گیا۔ ٹرین کو بلا وجہ یہاں پہ روک کے رکھا گیا۔ خیر ٹرین جب یہاں سے نکلی تھی، ابھی چنوٹ سے نکل رہی تھی کہ پتہ چل گیا کہ مسلمان طلباء کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد اسٹیشن سے چند قدم کے فاصلے پہ آج بھی وہ مسجد موجود ہے، وہاں پر حضرت امام و خطیب تھے اور جماعت کے بہت بڑے ذمہ دار تھے۔
وہ تشریف لائے، ان کو فوراً فون کیا گیا۔ یہاں ریلوے اسٹیشن سے ایک ساتھی دوڑتا ہوا گیا کہ حضرت طلباء کو مارا ہے قادیانیوں نے۔ حضرت دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اعلانات کروائے کہ مسلمان نکلے، جو جتنا تعاون کر سکتا ہے، جو مدد کر سکتا ہے، وہ سارے کے سارے مسلمان پہنچے۔ تو کوئی مسلمان پانی لے کر آیا، کوئی جوس لے کر آیا، کوئی کپڑے، کو پتہ نہیں کیا، جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ لے کر آیا، یہاں پر پہنچے۔ اس ٹرین کے پہنچنے سے پہلے مسلمان پہنچ گئے۔ جب یہاں پر پہنچے اور وہ منظر دیکھا، طلباء کا وہ زخمی تھے، فوراً ان کو، اور جو سرکاری اداروں کے افسران تھے، اس وقت DPO ہوتے تھے، DC ہوتے تھے، ان کو فوراً فون کیا گیا، ان کو بلایا گیا، وہ بھی پہنچ گئے، ڈاکٹر بھی پہنچ گئے، وہی ان کا اسٹیشن میں علاج کیا گیا۔ جب ان مسلمان بچوں نے جو زخمی تھے، جن کو آدھے گھنٹے سے زیادہ قادیانیوں نے مارا، جب وہ وہاں پہنچے، تو جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ اتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کا پہنچا ہے، تو ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات آ گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، نہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لاوارث ہے، اور نہ ہی اس محاذ پہ کام کرنے والے لاوارث ہیں۔ حضور کی عزت و ناموس کا اور حضور کی ختم نبوت کا یہ مسئلہ اور عقیدہ بھی لاوارث نہیں ہے، اور جو لوگ کام کرنے والے وہ بھی لاوارث نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو طلباء کرام خوش ہو گئے، خیر ان کا علاج کیا گیا۔ طلباء وہاں سے اٹھے چند اور پٹری کے سامنے، ٹرین کے سامنے جا کے لیٹ گئے اور کہا کہ یہیں پہ فیصلہ ہوگا، ہم گھروں کو نہیں جائیں گے، ہم اسپتالوں کو نہیں جائیں گے۔ خیر میں قصہ مختصر کرتا ہوں۔ اس وقت جو وہاں پر افسران موجود تھے، اس زمانے میں چیف منسٹر تھا حنیف رامے، اس کی بیوی تھی شاہین رامے، یہ قادیانی تھی۔ قادیانی جماعت کا امیر تھا کوئٹہ کا جو قادیانی جماعت کا اس وقت کا امیر تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے ایک بیٹی راجہ غالب تھا قادیانی، اس کو دی، اور ایک حنیف رامے کو دی۔ یہ قادیانی تھی اس کی بیوی۔ خیر اس کو فون کیا گیا، یہ چیف منسٹر تھا پنجاب کا، تو اس نے بڑی کوشش کی کہ معاملات ختم ہو جائیں۔ تو افسران نے کہا معاملات ختم ہونے والے نہیں ہیں، مسلمانوں کا مطالبہ ہے ان قادیانیوں کو گرفتار کیا جائے۔ وہ افسران کہنے لگے اگر گرفتار نہ کیا گیا تو اس وقت فیصل آباد کی صورتحال یہ ہے کہ شام تک کسی ایک قادیانی کا گھر نہیں بچے گا۔ جس طریقے سے مسلمان مشتعل ہے، کسی ایک قادیانی کا گھر نہیں بچے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اور اگر یہاں آگ لگ گئی تو پورے ملک میں لگ جائے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے، قادیانیوں کو بچا لیں یا ملک کو بچا لیں۔ خیر اس نے کہا نہیں آپ گرفتاریاں شروع کریں۔ ایک ہی رات میں 2200 قادیانی گرفتار کیے۔ اس زمانے میں جماعت کے امیر محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ سوات کے سفر پہ تھے، آپ کو پتہ چلا، حضرت وہاں سے روانہ ہوئے، پورے ملک میں اجلاسات شروع ہوئے اور ایک تحریک کی فضا بن گئی۔ 29 مئی کو واقعہ پیش آیا، 1974 جون، جولائی، اگست، یہ 3 مہینے مسلسل پاکستان میں تحریک چلتی رہی۔ آخر جب مسلمانوں کا مطالبہ آیا اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، اس زمانے میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب ہوتے تھے، پروفیسر غفور صاحب ہوتے تھے، حضرت بلوری تھے، مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ، یہ سب حضرات ایک ہی پلیٹ فارم پر، سب نے مشترکہ اپنی تحریک چلائی۔ بہرحال مسلمانوں کے مطالبے کے بعد بھٹو صاحب نے یہ طے کیا کہ میں اس کو اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے کو اسمبلی میں لے کے جائے، اسمبلی کے ممبران جو فیصلہ کر دے میں اس کو مان لوں گا۔ اس زمانے میں پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب یہ اکثریت میں تھے، ان کی حکومت تھی، وزیر اعظم تھے۔ حزب اختلاف میں، حزب اقتدار میں تو یہ تھے، قائد ایوان تھے، اور حزب اختلاف میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بھاری بھرکم علماء کرام کی ٹیم تھی۔
ان حضرات نے کہا ٹھیک ہے، اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں۔ 13 دن بحث ہوئی اسمبلی میں، 13 دن۔ یہ 13 دن جو بحث ہوئی یہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں تھی، آج ہوئی 4 دن کے بعد پھر چھٹی آ گئی، پھر چلے گئے، پھر چھٹی آ گئی، پھر ہو گئی۔ اس طرح اگر کل کارروائی کو ملایا جائے تو وہ 13 دن کی کارروائی بنتی ہے۔ 11 دن مرزائیوں پر بحث ہوئی اور 2 دن لاہوریوں پر ہوئی۔ قادیانی 2 قسم کے نا، ایک کو مرزائی کہتے ہیں، ایک کو لاہوری کہتے ہیں۔ میں 2 منٹ میں اس کی وضاحت کر دوں۔ ہمارے آج کل سارے سرکاری کاغذات میں، نادرہ کے کاغذات میں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے کہ میرا کسی لاہوری اور کسی مرزائی سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ لاہوری اور مرزائی میں فرق کیا ہے۔ 1914 میں حکیم نور الدین جو قادیانیوں کا پہلا خلیفہ ہے وہ مرا، تو اس کے بعد ایک ان کا نامور شخصیت تھی، محمد علی اس کا نام تھا، مولوی محمد علی۔ اس کو امید تھی کہ میں خلیفہ بنوں گا، لیکن قادیانی جماعت کو اس کو نہیں بنایا، اس کے بیٹے کو بنا دیا، مرزا قادیانی کے بیٹے کو بنا دیا، بشیر الدین۔ محمد علی اس پہ ناراض ہوا اور وہ لاہور آ گیا یہاں۔ اب جب وہ لاہور آیا تو اس نے لاہور میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی۔ یہ ہے ابتدا لاہوری جماعت کی۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ 3 فرق ہے۔ نمبر 1، لاہوری کہتے ہیں ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد مانتے ہیں۔ نمبر 1۔ ہمارا دوسرا فرق یہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ اس کو کافر کہتے ہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ تیسرا فرق، قرآن کریم کی آیت ہے 26ویں 28ویں پارے میں سورہ صف، وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کا نام احمد رکھا گیا۔ ہمارے نبی کے 2 ذاتی نام ہیں، محمد حضور کا ذاتی نام ہے، احمد حضور کا ذاتی نام ہے، باقی یاسین، مزمل، مدثر، طٰہٰ یہ حضور کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام 2 ہے، محمد اور احمد۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو رونق بخشی ہے نام احمد سے، زمین کو رونق بخشی ہے نام محمد سے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں جو لفظ احمد ہے اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے، لیکن قادیانی کہتے ہیں نہیں، احمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ ان کا موقف۔ تو لاہوری گروپ والے کہنے لگے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو احمد ہے اس سے احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اس سے مراد مرزا قادیانی کو نہیں لیتے۔ یہ 3 بنیادی فرق ہے مرزائی اور لاہوری جماعت میں، اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ اب لاہوری جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، کیا مانتے ہیں؟ اس کو مجدد مانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر لاہوری کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ وہ تو اس کو نبی نہیں مانتے۔ لاہوری جماعت والے، لاہوری قادیانی، یہ اس کو نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں۔ پھر یہ کافر کیوں؟ یہ اس لیے کافر ہے جس آدمی کو یہ مجدد کہہ رہے ہیں، اپنے دین کا سربراہ کہہ رہے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں، جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں، بلکہ اس کو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا، بلکہ اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کو جو آدمی کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔ اب یہ اس کو مجدد مان رہے ہیں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے لاہوری گروپ کو بھی تو قومی اسمبلی میں جب بحث ہوئی تو 11 دن قادیانیوں پر ہوئی ذرا، اور 2 دن لاہوری گروپ پہ ہوئی۔
کل 13 دن کی کارروائی تھی، اور یہ کارروائی 30 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، یہ اسمبلی کی کارروائی کے اندر یہ محفوظ تھی، اس کو باہر نہیں نکالا گیا۔ قادیانیوں کا اتنا دباؤ تھا کہ اس کو باہر نہیں نکالا گیا، لیکن قادیانی کہتے تھے اگر یہ کارروائی چھپ کر باہر آ جائے تو ہم نے جو دلائل دیے ہیں اگر وہ مسلمان لوگ پڑھ لیں تو سارا ملک قادیانی ہو جائے گا۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ کی شان، آج سے کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں ایک جج صاحب آئے تھے، چودھری افتخار صاحب۔ ان کے زمانے میں ایک صاحب نے درخواست دائر کی کہ قومی اسمبلی کی اتنی بڑی کارروائی موجود ہے، ابھی تک قوم سے اوجھل ہے، قوم سے دور ہے، اس کو عام کیا جائے تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھائے۔ خیر وہ کارروائی ان کی دی، اس شخص کو دی گئی، اس نے ساری کی ساری نیٹ پہ چڑھا دی۔ جب نیٹ پہ چڑھا دی تو وہاں سے ہمارے اکابرین نے اٹھائی اور اس کو چھاپا، 5 جلدوں میں چھپ کر وہ آ گئی ہے۔ قادیانی کہتے تھے یہ رپورٹ باہر آ گئی تو ملک سارا قادیانی ہو جائے گا۔ اللہ کی شان ہے، اس کارروائی کے چھپنے کے بعد ہر 2 ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی قادیانی مسلمان ہو رہا ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں 7 ستمبر کو فیصلہ کروں گا۔ 6 ستمبر کو مسلمان اکٹھے ہوئے، پوری دینی قیادت۔ پنڈی کے اندر ایک مدرسہ ہے، مدرسہ تعلیم القرآن، راجہ بازار، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر پوری دینی قیادت اکٹھی ہوئی، تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، حضرت بنوری، سارے اکٹھے ہوئے، علامہ احسان علیہ ظہیر، یہ سارے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ اور بھٹو صاحب نے کہا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ 2-4 ساتھی لے کے اسلام آباد آ جائیں، میٹنگ کر لیتے ہیں، اس لیے کل فیصلہ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ایک دفعہ بیٹھ جائے۔ تو بھٹو صاحب سے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ، اور اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک افضل چیمہ صاحب ہوتے تھے، اور وزیر مذہبی امور مولانا کوثر نیازی، یہ 4 حضرات اس طرف تھے۔ ادھر سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، چودھری ظہور علیہ صاحب تھے، اور اسی طریقے سے پروفیسر غفور صاحب تھے، یہ حضرات تھے اس طرف سے۔ بات شروع ہوئی، خیر وہ طویل بات ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرتا، نتیجے کی بات کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ بھٹو صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہم آئین کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ کافر ہے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے نہیں، آپ آئین میں لکھیں کہ مرزا غلام قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل تھا ان کے لیے لکھنا۔ ظاہر ایک قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، برطانیہ نے اس کو اٹھایا ہے تو اس نے اس کو پالا ہے، ظاہری بات ہے۔ 1953 میں خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم نے کہا تھا اگر ان کو کافر قرار دیں گے امریکہ ناراض ہو جائے گا، گندم بند ہو جائے گی۔ یہ لکھی ہوئی چیزیں ساری موجود ہیں۔ خیر تو مفتی صاحب نے بھٹو صاحب نے کہا کہ نام کو چھوڑ دیں، مفتی صاحب نے نام نہیں، نام لکھیں۔ وزیر قانون صاحب کہنے لگے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کہ آئین میں کسی کا نام نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے عجیب، وزیر قانون نے اس کو قانون کا بھی نہیں پتا، آئین کے اندر قائد اعظم کا نام موجود ہے، ان کا نام آ سکتا ہے، نام تو آ سکتا ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اتنے میں مولانا کوثر نیازی صاحب بیٹھے تھے، وزیر مذہبی امور تھے، وہ کہنے لگے مفتی صاحب مرزا قادیانی پلید آدمی ہے، نجس آدمی ہے، گندا آدمی ہے، تو کیوں اس ناپاک آدمی کے نام کو پاکستان کے آئین میں لکھ کر کیوں پاکستان کے آئین کو ناپاک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خطرناک وار کیا انہوں نے۔ بات سمجھ میں آئی؟
کہ مرزا قادیانی جیسا منحوس آدمی، ناپاک آدمی، اس کا پاکستان کے آئین میں نام لکھ کے کیوں پاکستان کے آئین کو گندا کرتے ہیں؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر قرآن کریم میں شیطان اور خنزیر کا نام آنے سے قرآن کے صفحے ناپاک نہیں ہوتے تو پاکستان کے آئین کے صفحوں میں مرزا قادیانی کا نام آنے سے اس کے صفحے بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ لکھے مرزا قادیانی کا نام اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا، سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے۔ آخر میں بھٹو صاحب غصے میں کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی چند صفحوں کی، اور بھٹو صاحب نے زور سے وہ فائل ٹیبل پہ ماری، کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، آپ جیت گئے بھٹو ہار گیا۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی حضرات تھے، جتنے بھی اکابرین تھے مختلف مکاتب فکر کے، وہ لوگ اللہ کے لیے اس میدان میں اترے تھے۔ بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کیا ہے، میں جیت گیا ہوں، بھٹو صاحب آپ ہار گئے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے بھٹو صاحب ایسا نہیں، نہ آپ ہارے نہ مفتی محمود جیتا، بلکہ اسلام ہار گیا اور اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا۔ اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے اور کفر کو شکست ہوئی ہے۔ 7 ستمبر کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح نصیب فرمائی کہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آج اس قانون کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 50 سال۔ 74 سے 24 کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال۔ 50 سال ہو گئے اس قانون کو بنے ہوئے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، امت مسلمہ نے اس قانون کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ ان 50 سالوں میں جتنی حکومتیں آئی ہیں ہر حکومت نے قانون ختم نبوت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، بدلنے کی کوشش کی ہے، مٹانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے بزرگ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمانے لگے 50 سال تک ہم نے اس قانون ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، ہر حکومت نے کوشش کی ہے لیکن ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ فرمانے لگے اس قانون کو کیا بدلیں گے؟ 50 سال کے اندر جتنی حکومتیں آئیں ہر حکومت نے کوشش کی کہ ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کیا جائے۔ فرمانے لگے قانون کو کیا تبدیل کریں گے؟ اللہ کے فضل سے قانون کی زیر زبر کو بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ الحمدللہ 50 سال تک ختم نبوت کا یہ قانون محفوظ رہا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اب عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب فرمانے لگے اگلے جب 50 سال آئیں گے، پتہ نہیں میں تو نہیں ہوں گا، حضرت فرمانے لگے میں تو نہیں ہوں گا، آپ میں سے جو لوگ ہوں گے وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، تو فرمانے لگے اگلے 50 سال جب پورے ہوں گے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قادیانیت کا فتنہ پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے ختم ہو رہا ہے۔ پچھلے ستمبر سے لے کے اب ستمبر اگست 30 اگست سے آج ایک سال کے اندر صرف پاکستان میں 450 سے زیادہ قادیانیوں نے مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج کے محمد رسول اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے۔ الحمدللہ قادیانیت اپنے اختتام کی طرف ہے۔ حضرت آخری بات فرمانے لگے، حضرت نے فرمایا ہم قانون بنانے والوں میں تھے، فرمانے لگے آپ دوست ہمت کریں، اب قادیانیت کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ اللہ نے آپ سے قانون بنانے کا کام تو نہیں لیا، اللہ کرے آپ قادیانیت کے ختم کرنے میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوشش کیجئے کسی نہ کسی درجے میں میرا آپ کو بھی حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لگ جائے، اس لیے قیامت کے دن صرف ایک ہی ذات کام آئے گی، وہ اللہ کے نبی کی ذات۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ فرمایا انس لوگ قبروں سے اٹھیں گے، گرمی ہوگی، شدت کی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ سمندر پی جائیں گے، پیاس نہیں بجھے گی۔ فرمایا جو میرے حوض کوثر پہ پہنچ جائے گا، میرے ہاتھوں سے آب کوثر کا ایک گھونٹ پی لے گا،
تو پھر فرمایا جنت جانے تک پیاس نہیں لگے. فرمایا مجھ سے ملاقات قیامت کے دن کرنی ہو تو پھر حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں ملاقات ہو جائے گی. وہاں ملاقات نہ ہو تو میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں امت کو بچانے کے لیے پل صراط سے پہنچوں گا، وہاں ملاقات ہو جائے گی. وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو پھر آخری جگہ ہے جہاں ملاقات ہوگی، وہ میزان ہے جہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے. ابھی نماز کے بعد آپ دوست بیٹھے بیان سنا تو قیامت کے دن یہ تلے گا. یہ نہیں ہو سکتا جو پڑھ کے چلے گئے نماز اور آپ برابر ہوں گے، برابر نہیں ہوں گے، برابر نہیں ہوں گے. قیامت کے دن یہ بیٹھنا تلے گا آپ کا. جہاں دین کی بات کی آواز سنے نا کہ دین کی بات ہوگی، بیٹھ جایا کرے، تھوڑی دیر سن لیا کرے، آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن آخری جگہ ہوگی میزان، جہاں پہ اعمال تولے جائیں گے، میں وہاں پہنچوں گا. کہیں میرا کسی امتی کا اعمال نامہ کم نہ ہو جائے، نیکیاں کم نہ ہو جائے، کمزور نہ پڑ جائے، تو میں وہاں پہنچوں گا. ہمارے بزرگ گزرے ہیں سید نصیر الدین نصیر، اچھے آدمی تھے گولڑا شریف کے. ان کا ایک کلام ہے، اس کا آخری شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا. سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا، پلڑا سمجھتے ہیں ترازو، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو اے نصیر. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو اے نصیر. اب تو میزان پہ خود سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اب تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے. اب قیامت کے دن حضور ہماری فکر کریں، اس کے لیے ضرورت ہے. آج اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے، سانس دے رکھا ہے، صحت دے رکھی ہے، جوانی دے رکھی ہے. آج حضور علیہ السلام کی دین کی ہم فکر کریں، حضور کی ختم نبوت پہ چوکیداری کریں. قیامت کے دن حضور ہماری فکر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. آمين.